بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ کتاب المضاربہ کا آخری درس، البتہ درس چھوٹے چھوٹے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل سب شارٹ کٹ ہو گئے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم پوری لمحہ جب ہم نے پڑھی تھی تو 2 سال میں پڑھی تھی، ابھی اس لمحہ کو انہوں نے 6 سال میں بنا دیا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ہمارا درس ہمیں استاد کم از کم 50 منٹ یا 55 منٹ پڑھاتے تھے ایک درس، ابھی 10 سے 15 منٹ پہ طلاب تھک جاتے ہیں۔ تو نتیجے میں بہرحال اب وہ ماحول کے حساب سے ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارا درس 15-20 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ تو خیر، آج آخری درس ہے کتاب المضاربہ کا، زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو تدریس کریں گے۔ تو آج کے درس میں پچھلے درس کا یوں سمجھیں کہ ربط یوں ملے گا کہ ہم نے کہا تھا کہ عامل کسی ایسے چیز کو، کسی ایسے انسان کو نہیں خرید سکتا جو ینعتق علیہ ہے، جو مالک پر آزاد ہو جائے۔ ابھی یہ فرماتے ہیں آج کے درس میں کہ اگر مالک خود اسے اذن دے دے کہ بھائی میرا بابا خریدو، میری والدہ خریدو، تو پھر یہ خریداری صحیح بھی ہوگی اور یہ جو ہے کیا ہے جناب، اس کا ماں باپ آزاد بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مالک مال خود خریدتا تو آزاد ہوتے، تو یہ عامل بھی بمنزلہ وکیل ہے، تو وکیل کی خریداری سے بھی جو ہے کیا وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اور پھر مضاربہ میں جتنی اس نے رقم دی تھی، فرض کریں 10 لاکھ دیے تھے، 1 لاکھ میں اس کا باپ خریدا گیا تو اس 1 لاکھ میں مضاربہ باطل، اب 9 لاکھ میں جو ہے کیا ہے معاملہ ہوتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عامل کو پھر کچھ ملے گا یا نہیں؟ اب اس سوال کا جواب ہم عبارت میں دیں گے۔ پھر دوسری شک آج کے درس کی یہ ہے کہ اگر عامل مالک کے والد کو نہیں خریدتا بلکہ عامل اپنے والد کو خریدتا ہے تو کیا یہ خریداری صحیح ہے؟ کہتے بالکل صحیح ہے، کیونکہ عامل اپنے لیے نہیں خرید رہا، اپنے اس مالک اور اپنے اس ساتھی کے لیے خرید رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ اگر اس کے باپ کے خریداری میں کچھ نفع ہے تو اس عامل کے حصے والے نفع میں وہ آزاد ہو جائے گا۔ اب جب وہ آزاد ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اب اس عامل کے باپ پر ہم یہ لاگو کریں گے کہ تم مکمل آزاد ہو، لیکن جو مالک المال کا حصہ وہ کما کر تم ادا کرو۔ البتہ اس میں پھر اختلاف ہے کہ اگر عامل خود پیسے والا ہے تو بھی اس کو باپ کو کما کر اپنی رقم ادا کرنی ہے، یا یہ آزادی سرایت کرے گی عامل کی طرف کہ بھائی ایک جز تمہاری کی وجہ سے آزاد ہوا ہے تو ابھی بقایا بھی تم کو ہی آزاد کرانا ہے۔ اور اگر وہ غریب ہے، نادار ہے، عامل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کمانے والی بات کو مد نظر رکھیں گے کہ اس عامل کے باپ کو کمانا پڑے گا۔ تو ابھی ہم عبارت کی طرف اذن، اگر اذن دے کون؟ مالک المال فی شراء ابی ہے، اپنے باپ کے خریداری میں، وغیر ہی یا باپ کے علاوہ کسی اور کی خریداری، مثلا ماں کی خریداری میں، ممن ینعتق علیہ جناب، جو اس پر آزاد ہو جائیں گے، یا اس کا بیٹا کہیں غلام ہے تو بیٹا بھی باپ کی ملکیت میں نہیں آ سکتا، وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ صح کا فاعل کون ہے جناب؟ فرماتے یہ شرع صحیح ہے، ونعتق، اور وہ پھر باپ اور بیٹا ماں آزاد ہو جائیں گی۔ کما، جس طریقے سے لو اشترا ہو، اس اشترا کا فاعل جو ہے وہ مالک المال ہے، جیسے مالک المال خود اپنے باپ کو خریدتا بنفس ہی خود، او وکیل ہی یا وکیل کے تھرو، وبطلت المضاربۃ، اور مضاربہ باطل ہو جائے گا۔ کس میں باطل ہو جائے گا مضاربہ؟ فی ثمن ہی، اس من ینعتق کی ثمن جتنی بھی تھی اس میں باطل ہو جائے گا۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ ثمن بمنزلۃ تالف، ایسے جیسے تلف ہو گئی، یا یوں کہیں لأنہ، گویا کہ یہ مالک
ایسے ہے جیسے اس نے خود طلب کیا ہے اس سمن کو. وصار الباقی، اس سمن نکالنے کے بعد باقی جو رقم بچے گی وہ رأس المال، وہ رأس المال ہو جائے گی. ان کان، اگر باقی کچھ بچتے ہیں. وللعامل الاجرت، اور عامل کو اجرت دی جائے گی کہ تو نے اس کا باب خریدا ہے. سواء ظہر فیہ ربح ام لا، چاہے اس کے باب کو اگر بازار میں بیچتے لو فرض تو کوئی نفع ہوتا یا نفع نہ ہوتا. اما عدم ہی، فرماتے جب ربح نہ ہو خوب تو پھر تو یقیناً جو ہے کیا ہے جناب ظاہر ہے کہ اس کو اجرت دی جائے گی. لیکن اس ایک قول کے مطابق کہ نہیں بھائی اجرت اس عقد میں نہیں ہوتی الا علی احتمال سابق فیما، وہ کون سا احتمال تھا جو گزر چکا. لو فسخ المالک بنفسہ ہی، اگر مالک خود اس عقد کو فسخ کرتا ہے تو یہ عقد جائز ہے، بس باپ کے خریداری کو کہتا ہے گویا کہ یہ فسخ کرا ہے. وَأَمَّا مَعَ ظُهُورِهِ، لیکن اگر ربح ظاہر ہو خوب تو بھی کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ فَلِبُطْلَانِ الْمُضَارَبَةِ بِهَذَا الشَّرْطِ، اس لیے کہ مضاربہ باطل ہو گیا ہے اس خریداری میں. لِعَدَمِ كَوْنِهِ مِنْ مُتَعَلِّقِ الْإِذْنِ، اس لیے کہ یہ من ینعتق اصل اذن کے اس جناب دائرے میں نہیں آتا ہے. لِأَنَّ مُتَعَلِّقَهُ، اس لیے کہ اذن کا متعلق ما وہ چیزیں تھیں فیہ ربح، جس میں کوئی فائدہ ہو. ولو بالمظنت، اگر یقینی فائدہ نہیں تو بھی گمان ہونا چاہیے فائدے کا. وہ منفی ہونا جناب فائدہ یا یہ ربح خوب ہر حال میں یہاں پر منفی ہے. لکون ہی، اس لیے کہ یہ خریداری مستعقباً للعتق، یہ اپنے پیچھے آزادی کو لے آئے گی. فَإِذَا صُرِفَ الثَّمَنُ فِيهِ، جب ثمن کو خرچ کیا گیا اس من ینعتق میں، بطلت، تو پھر یہ مضاربہ اس مقدار میں باطل ہو گیا. وَيُحْتَمَلْ، اور احتمال ہے ثبوت الحصۃ، کہ جناب حصہ ثابت ہو کس کا، اس عامل کا. ان قلنا، اگر ہم قائل ہو جائیں بملکہا، کہ عامل حصے کا مالک ہو جاتا ہے بظہور، جیسے ہی ربح ظاہر ہو. لتحقق ہی، اس لیے کہ ربح تو متحقق ہو چکی ہے. خوب ولا یقدح اتقہ القہری، اب کہتے ہیں اگر یہاں پر اتق قہری ہے یعنی بغیر چاہتے ہوئے بھی یہ آزاد ہو جائے گا، تو کہتے ہیں یہ کوئی اس ربح میں اور عامل کے حصے میں نقصان نہیں پہنچاتا. لصدور ہی باذن المالک، اس لیے کہ یہ خریداری ہوئی ہے مالک کی اذن سے. کما لو استرد طائفۃ من المال، جیسے مالک واپس لے لیتا کچھ اپنے مال کا حصہ بعد ظہور ہی، ربح کے ظاہر ہونے کے بعد، تو بھی عامل کو حصہ ملتا. وحین اذن، جب ہم استحقاق کے عامل کے قائل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، یسری علی العامل، خوب یہ آزادی عامل کی طرف بھی جائے گی. پھر کیا ہوگا، ما یسار المالک، جب مالک پیسے والا ہے تو وہ اپنی جیب سے اس عامل کا حصہ دے گا. ان قلنا بسرایت فی الاتق القہری، اگر ہم قائل ہو جائیں سرایت کے کہ بھائی مالک کی طرف سے آزادی تو عامل کی طرف سے بھی آزادی ہوگی. لیکن اگر ہم سرایت کے قائل نہیں ہیں اور یہ عامل بھی اس کو آزاد نہیں کرنا چاہتا تو پھر مالک کا باپ فل آزاد نہیں ہوگا. جو مالک کے حصے میں آئے گا وہ آزاد ہوگا، باقی جو تھوڑا بہت عامل کے حصے میں وہ عبد رہے گا. او اگر یہاں شرائط کے قائل ہو جائے، او اختیار شریک اسبب، یہ شریک بھی انتخاب کرتا ہے کس کو، جناب سبب آزادی کو، تو ایسی صورت میں بھی وہ آزاد ہو جائے گا. وَلَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ أَبَا نَفْسِهِ، اگر عامل نے خریدا ہے اپنے بابا کو، وغیرہ یا والد کے علاوہ اپنے بیٹے کو، ممن ینعتق علیہ، جو عامل پر آزاد ہو جاتے، صح، تو یہ بالکل خریداری صحیح ہے. اذ لا ضرر علی المالک، اس لیے کہ مالک کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. فإن ظہر فیہ ربح، اگر اس عامل نے جس کو خریدا ہے اس میں کوئی فائدہ ظاہر ہو، کب، حال شراء، خریداری کے وقت، او بعد ہو، یا خریداری کے بعد جب تک مالک تک پہنچے ہو، ان اتق نصیبہ، تو جناب جو عامل کا حصہ ہوگا وہ خود بخود جو ہے کیا ہے، آزاد ہو جائے گا. نصیبہ کی ضمیر
اے نصیب العامل لاختیار ہی، اس لیے کہ عامل نے خود انتخاب کیا ہے اسبب آزادی کے سبب کو، المفضی وہ سبب وہ سرایت کرے گا، جائے گا عامل کی طرف، کما لو اشتراہ بمالہ، اگر عامل اپنے پیسوں سے بابا کو خریدتا، اپنے بابا کو، تو بھی آزاد ہو جاتا۔ وَيَسْأَلْ مُعْتَق، معتق نہیں پڑھیں گے، معتق، اور یہ آزاد ہونے والا کوشش کرے گا، وَهُوَ الْأَبْ، وہ عامل کا والد ہے، فی الباقی باقی رقم میں جو مالک کو دینی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُوسِرًا، ان کو انہیں وصلیہ لے لیں، اگرچہ اس کا بیٹا یعنی عامل پیسے والا بھی ہو تو بھی اس نے بس اس کو آزادی کی ہوا دی اور وہ خود کمائے گا۔ لصحیحۃ محمد ابن ابی عمیر عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب محمد ابن ابی عمیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، الحاکمت، جس نے یہ حکم لگایا ہے کہ جناب کہ یہ باپ خود کما کر باقی رقم ادا کرے گا، بے استثاء ہی، اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اب کوشش کرے گا کمانے کی، من غیر استفصال، اس میں یہ تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ اس کا بیٹا پیسے والا ہے یا غریب ہے۔ وکیل، اب یہ قول کہتا ہے یسری، یہ آزادی سرایت کرے گی عامل پر، یسار ہی، جو وہ پیسے والا ہوگا، یعنی کیا، یعنی پیسے والا ہوگا تو اپنی جیب سے والد کی رقم دے گا مالک کو، والد کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لے اختیار ہی، بھائی کیوں عامل پر اتنا جرمانہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عامل نے خود اختیار کیا ہے سبب آزادی کو، وہ ہوا یہ سبب موجبن، یہ موجب بنتا ہے لہا اس سرایت کا کہ وہ پیسے اس کو دینے پڑیں گے، کما سیاتی انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ یہ بات ان قریب آئے گی کہاں، کتاب العتق میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور ہماری زندگی رہی۔ وحملت روایت علی اعصارہ، کہتے ہیں اسے امام یہ جو اوپر حکم بتایا گیا تھا کہ امام نے کہا ہے کہ وہ خود کما کر اپنی رقم ادا کرے، روایت کو ہم حمل کریں گے کہ جب بیٹا غریب ہوگا تو وہ خود کما کر ادا کرے گا۔ جمعا بین الادلۃ، ہم چاہتے ہیں جمع کریں ادلہ کے درمیان، بعض ادلہ کہتے ہیں کہ عامل کو پیسے دینے ہیں، یہ حدیث کہتی ہے کہ باپ کو پیسے دینے ہیں، تو ہم کہیں گے عامل اس وقت دے گا جب یسار والا ہوگا، اور باپ اس وقت دے گا جب عامل اعصار والا ہوگا۔ وربما فرق، اور کچھ علماء نے آ کے فرق کیا ہے کس بات میں، بین ظہور ربح حالت شرع، کہ خریداری کے وقت ربح تھی، و تجدد ہی، یا بعد میں یہ ربح ظاہر ہوئی، خریداری کے وقت کوئی فائدہ نہیں تھا، جتنے میں خریدا اتنے کا ہی تھا۔ وَيَسْرِي فِي الْأَوَّلِ، جب حالت شراء جو ہے کیا ہے فائدہ تھا، پھر تو جناب یہ آزادی سرایت کرے گی کس کی طرف، وہ بیٹے کی طرف، دون ثانی، تجدد والی صورت میں سرایت نہیں کرے گی۔ وَيُمْكِنُ حمل روایت علیہ، اور ممکن ہے کہ روایت کو بھی حمل کیا جائے اس بات پر کہ بھائی یہ ربح بعد میں وجود میں آئی ہے، اس لیے باپ کو کما کر دینا ہے۔ ایزن، یعنی جیسے اوپر ہم نے کہا تھا اعصار اور یسار والی بات، یہاں بھی یہ تفصیل کے ہم قائل ہو سکتے ہیں کہ وہ عدلہ جو کہتے ہیں بیٹا پیسہ دے گا، وہ حالت شرع میں اگر فائدہ تھا، اور یہ حدیث کہتی ہے کہ بیٹا پیسے نہیں دے گا، باپ کما کر دے گا، یہ اس صورت میں جب تجدد ربا ہو۔ وفی وجہ ثالث، اور ایک تیسری وجہ، تیسرا قول بطلان البیع، کہتے ہیں یہ بیع ہی باطل ہے، لأنہ مناف لمقصود القراض، اس لیے کہ یہ بیع منافات رکھتی ہے، خوب حالانکہ یہ شرع کہنا چاہیے، یہ اصل قراض یعنی مضاربہ کے ساتھ منافات رکھتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس سے نفع کمانا چاہتے تھے، اذ الغرض هو السعی للتجارت، اس لیے کہ ہماری غرض یہ تھی کہ ہم ایک چیز خریدیں ہیں پھر اس کو بیچیں، خوب تجارت کریں، التی تقبل تقلیب، وہ تجارت جو قبول کرتے تقلیب یعنی تبدیل ہونے کو، للاسترباح تاکہ اس سے نفع حاصل ہو، والشراء المتعقب للعتق، اور وہ خریداری کہ جس کے پیچھے آزادی آئے گی، ینافی ہے، وہ اس غرض مضاربہ کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ والوسط قوی، کہتے ہیں بیچ والا قول وہ قوی ہے۔ بیچ والا قول کیا تھا کہ جناب عامل کے یسار اور اعصار کو دیکھا جائے گا۔ خوب
یہ جو ہے قوی ہے، لولا معارضۃ اطلاق نص صحیح، لیکن کیا کریں یہ قول ٹکراتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ، وہ کہتی ہے کہ باپ کو پیسے دینے ہوں گے۔ بہرحال اگر یہ ٹکرا نہیں ہوتا تو ہم بیچ والے قول کو قوی سمجھیں گے۔ الحمدللہ مضاربہ کی بحث ختم ہو گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کتاب الودیعہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔